أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور غم میں نہ ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف. انہم لن يضروا اللہ شیئا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے مول لیا. لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور یہ نہ سمجھے کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو ان کے حق میں یہ کوئی اچھا ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ گناہ میں ترقی کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے. هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176، 177، 178، 179 اور 180، تقریباً 5 آیتیں ہیں. ان آیات میں الگ الگ مضامین بیان کیے گئے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں گزشتہ مجلسوں میں بات آئی ہوئی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے مسلمانوں کو بہت ستانے کی کوشش کی. منافقین نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، طعنے دیے کہ
اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے تو جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، اور بھی بہت ساری باتیں ان لوگوں نے کہیں، اور کافر لوگوں نے بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو تسلی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو جو لوگ کفر میں آگے بڑھنے والے ہیں، کفر کی طرف دوڑنے والے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، وہ لوگ ان کی حرکتیں تمہیں غم میں نہ ڈالیں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے لفظ اللہ سے پہلے دو چیزوں کو محذوف مانا ہے۔ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو، لَن يَضُرُّوا دین اللہ شیئا، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں پوشیدہ ہے، محذوف ہے، لَن يَضُرُّوا اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے دوستوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں یہ کفار، اور اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ اس کی آیتیں نازل ہوتی ہیں خاص واقعے کے لیے، لیکن اس کے عموم میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں وہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کفار مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہتھیار تقسیم ہو رہے ہیں، پریشان کن حالات ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، ان کی حالت، ان کی خوشحالی، ان کا جمع ہو جانا، ان کا طاقت میں بڑھ جانا تمہیں غمگین نہ کرے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کے مخلص بندوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے تکوینی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، وہ جو چاہے کریں اس دنیا میں، آخرت میں پکڑے جائیں گے اور اللہ کا بڑا عذاب ان کو ملے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر، بہت ساری غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا قوی ایمان ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ بات مضبوط طریقے پر جم جانی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، پہلی آیت میں منافقین مراد تھے، جو لوگ کفر کی طرف بڑھنے والے ہیں، کافر نہیں ہیں، وہ کفر کی طرف بڑھنے والے ہیں، یعنی منافقین اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کفر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، کفر ان کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اب باقاعدہ کافروں کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ جو لوگ ایمان کے بدلے میں جنہوں نے کفر کو خرید لیا، یعنی جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کیا، وہ لوگ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انہیں دردناک عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، فرمایا یہ تو مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کو تسلی تھی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو منافقین تمہارے اللہ کا، تمہارے دین کا کچھ بگاڑ سکیں گے، اور اسی طرح کفار تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے، یہ نہ سمجھو۔ مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کو ایک طرف تسلی دی گئی، اب کفار سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں جو ڈھیل مل رہی ہے، جو تمہیں رخصتیں دی جا رہی ہیں،
تم ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہو، حکومتیں تمہارے ہاتھ میں، ایوان تمہارے ہاتھ میں، قانون تمہارے ہاتھ میں، ساری سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں، ہتھیار تمہارے ہاتھ میں، ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا ہوتی چلی جا رہی ہیں، مسلمان مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تمہارے حق میں اچھا ہو رہا ہے، نہیں، جتنی تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اتنا ہی تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے کہ جتنا ڈھیل تمہیں ملے گا اسی قدر تمہاری سرکشی بڑھے گی، تمہارا تعنت بڑھے گا، تمہارے مظالم بڑھیں گے، تم اتنے ہی مظالم مسلمانوں پر ڈھاؤ گے، تم اتنے ہی مظالم کمزوروں پر ڈھاؤ گے، تمہارا ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا، تمہاری سرکشی بڑھتی ہی چلی جائے گی، ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو تمہارے حق میں آخرت میں تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار یہ نہ گمان کریں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا ہم انہیں ایک دم سے پکڑیں گے، پھر وہ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی، جو بندہ، جو قوم سرکشی میں آگے بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، لو چلو۔ یہ ہر جگہ میں ہوتا ہے، ہر بڑا آدمی اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ کسی کا باپ ہوتا ہے کسی بچے کا، 2-4 مرتبہ اسے ڈانٹا ڈپٹا کچھ کیا لیکن وہ باز نہیں آ رہا ہے تو بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب بچہ سمجھتا ہے کہ ابا جی ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمارے ابا ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، یا کبھی غلطی سے اس کے دماغ میں ایسی بری صحبت کی وجہ سے یہاں تک باتیں اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ اب ہمارے والد صاحب ہم سے ڈرنے لگے ہیں کہ کچھ کہیں تو میں کہیں بھاگ جاؤں گا، میں کچھ کر لوں گا، میں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس طریقے کی باتیں ہر چھوٹے کے دماغ میں آ جاتی ہیں ڈھیل کی وجہ سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ باپ اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، کبھی تنبیہ کے طور پر بھی کہتا بھی ہے کہ دیکھ لیں گے بیٹے کب تک تو ایسا کرتا ہے، پھر اچانک سارا عتاب نازل ہوتا ہے، سارا غصہ اس پر اتار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن اس ڈھیل کا دینا خود ان کے حق میں نقصان ہے جس کو ڈھیل دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اور سرکشیاں بڑھیں گی، اور زیادہ ناراضگی زیادہ مول لے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہ اچھا نہیں ہے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہمارا ڈھیل دینا تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، تم اسے اچھا نہ مت سمجھو۔ ہم کیوں ڈھیل دے رہے ہیں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کفار کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ گناہوں میں، غلطیوں میں ترقی کریں اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اہانت آمیز، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب عطا فرمائیں گے۔ کئی عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب دیں گے، اس کے بعد فرمایا دردناک عذاب علیم، دردناک عذاب دیں گے، اور یہاں فرمایا عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب دیں گے۔ چونکہ وہ لوگ دنیا میں دندناتے پھرتے تھے اور اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن جب دنیا میں وہ لوگ بھی ہوں گے ان کے سامنے جنہوں نے ان کے مظالم برداشت کیے، جنہوں نے ان کی جوتیاں کھائیں، جنہوں نے ان کی مصیبتیں جنہوں نے برداشت کی، ان کے تکالیف کا جن کو سامنا کرنا پڑا، ان کے سامنے جب ان کو سزا دی جائے گی تو ان کو بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی ان کو۔ تو فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کرنے والا عذاب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ آگے بھی بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کفار کو دیتے ہیں، سلطنت ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بادشاہت ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، طاقت ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مقصد صرف ان کی ناراضگی والے اعمال میں بڑھانا مقصود ہوتا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔
ما کان اللہ، آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، تمہارے اوپر جو پریشان کن مصائب تمہیں کا سامنا تمہیں کرنا جو پڑ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم میں غلط آدمی اور تم میں سے صحیح آدمی الگ الگ ہو جائے۔ لیمیز الخبیث من الطیب، آزمائشیں جب آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، تب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما دے کہ بھائی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت موجود ہے ان میں سے فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی مخلص ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، عملی طور پر ایسے حالات لائیں اس کے بعد لوگ چھٹ کر الگ الگ ہو جائیں، ایسا ہی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتے، مثلا نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی جاتی، بعض لوگوں کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کو اطلاع تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا، اور نبی علیہ السلام نے خود بعض صحابہ کرام میں سے بعض کو بتلایا کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے رازدار تھے، ان کے پاس منافقین کی لسٹ موجود تھی۔ حضرات صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، وہ حضرت حذیفہ کے پاس پہنچتے تھے اور یہ ان سے پوچھتے تھے کہ حذیفہ تمہارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ دی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنا خوف حضرات صحابہ کرام کو اپنی ایمان کے سلسلے میں تھا۔ آج ہم بالکل لاپرواہ ہیں، اپنی ایمان کی فکر ہمیں کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام بڑے اونچے پیمانے پر ان کا ایمان ہونے کے باوجود انہیں اپنے آپ کے پر نفاق کا خوف موجود تھا۔ تو حضرت حذیفہ جیسے بعض صحابہ کو آپ علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بعض اشخاص کے سلسلے میں بتلایا کہ فلاں منافق ہے۔ تو لیکن علی اعلان یہ نہیں بتلایا گیا، بس حالات لائے گئے، اسی سے معلوم ہو گیا۔ غزوہ احد پیش آیا، اسی میں کئی لوگ چھڑ گئے، منافقین معلوم ہو گئے کہ یہ منافقین ہے، آئے راستے میں واپس ہو گئے، اس سے پتہ سب کو معلوم ہو گیا، بات سب کے سامنے واضح ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم کہیں گے کہ تو منافق ہے، تو وہ پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب تو یہاں عملاً بھی معلوم ہو گیا، ارے تو صحیح ایمان والا ہوتا تو حالات پر جمتا، جیسے ہی حالات آئے تو بھاگ کھڑا ہوا، اس کا مطلب تیرے پاس ایمانی مضبوطی نہیں ہے، تو اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اسی حالت پر وہ جس پر ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے کو پاک سے، غلط کو، ناپاک کو پاک سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور تم لوگوں کو الگ سے اللہ نے بتلایا بھی نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسول میں سے جس کو چاہے اللہ نے اس کی خبر دی کہ فلاں بندہ منافق ہے، اس لیے تم کیا کرو؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لائے اور اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی کئی باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتوں کی خبر عطا فرمائی۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا
کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، غیب کی ساری باتیں اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، حضرات صحابہ کرام اور جمہور کا یہ عقیدہ یہ ہے، امت کے جمہور کا، امت کے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ ہی غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب دوسری کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ اللہ کے علم غیب میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جس سے اس علم کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری باتیں جسے موجود ہوں، جو جاننے والا ہو اسے کہیں گے عالم الغیب۔ اور اسی طرح اس کا جو علم ہے، اس کا جو نالج ہے وہ ذاتی ہو، کسی دوسرے کے بتانے کی وجہ سے نہ ہو۔ اب حضور کو جو علم حاصل ہوا فلاں کے بارے میں آپ نے جو پیشین گوئی امت کو عطا فرمائی، یا اللہ کے بتلانے کی وجہ سے حاصل ہوا، خود حضور کو حاصل نہیں تھا بلکہ اللہ نے بتلایا تب حاصل ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں کہیں اگرچہ آپ کی حلق سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور وہ امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہنچایا۔ تو علم غیب کسی کو نہیں معلوم ہے، علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار۔ شاعر کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے غیب کا علم۔ گر کسے گویت کے من دانم ازو باور مدار، اگر کوئی کہے کہ مجھے معلوم ہے، میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، تو اس پر یقین نہ کر۔ آگے شاعر کہتا ہے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک حضرت جبرائیل بذریعہ وحی ان تک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلا دیں۔ جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ نہ بتلا دے۔ تو یہ دائرہ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علم غیب آپ کو حاصل ہرگز نہیں تھا۔ اب اللہ رسول کو معلوم ہے، ہماری زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کبھی۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ اس موقع پر یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کی باتیں تھیں تو حضرات صحابہ کرام سرنڈر ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا، وہاں اپنی زبان سے آپ نے باقاعدہ ظاہر فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جیسے قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے اور آ کر کے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس حدیث کو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کئی سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ فرمایا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جس سے پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہے، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، قیامت کا علم تم سے زیادہ مجھے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ بتلاتے۔ ہاں، جو علامتیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتلائیں ان علامتوں کو تو آپ علیہ السلام نے بتلایا، لیکن کبھی آپ نے پرٹیکولر ڈیٹ پر کسی متعینہ تاریخ پر یہ اعلان نہیں فرمایا کہ قیامت فلاں دن کو ہوگی اور فلاں تاریخ کو ہوگی، بلکہ اپنی موت کا بھی آپ نے
متعینہ طور پر اعلان نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنی جان پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک سلام پھیروں دوسرے سلام تک میں زندہ رہوں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ سب چیزیں جانتے، ان سب چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا۔ ایک بات تو اس آیت سے معلوم ہوئی، باقی جو باتیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، وہ غیب کی باتیں ہیں جو ان کی طرف وحی کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں ایک اور چیز کی طرف نشاندہی گئی، توجہ دلائی گئی کہ بھائی آپ دیکھتے ہو بہت سے اللہ کے نافرمان بندے ایسے ہیں جو خوشحال ہیں، ان پر خوشحالی ہے، ان پر مالی فراوانی ہے، وہ بہت عیش و آرام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں جو کچھ کنجوسی وہ لوگ بخیلی کر رہے ہیں وہ سب ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندے کو بھی دیتے ہیں، نافرمان کو بھی دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا منها شربتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں کافروں کے پاس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ سبھی کو دے رہے ہیں۔ اگر کوئی راستہ ہو، آپ کا کوئی بڑا مکان ہو، کوئی راستہ آپ کا بنایا ہوا ہو، راستے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، بہت سے لوگ آپ کے چاہنے والے بھی ان کے مکانات آپ کے مکان کے بعد ہیں، بہت سے لوگ اس پہ سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی کہے کہ حضرت یہ آپ کے بنائے ہوئے راستے سے جا رہے ہیں، چھوڑو راستے سے، کیا اس سے میرا کیا نقصان ہے، اس سے یہ تو راستہ بنا دیا، میرے گھر کا راستہ ہے، اس سے کوئی جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہو رہا ہے، جانے دو جسے چاہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ہاں اللہ کی جو بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ بخیلی بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، ان کا کنجوسی کرنا، بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، یہ نہ سمجھو، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے، یعنی مال جس میں وہ بخیلی کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، جسے جمع کر کے رکھتے تھے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال واجبی حق مال کا ادا کیے بغیر جو رکھ دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، جیسے زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، قربانی دینا واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، جتنی مالی واجبات ہیں، حج فرض ہو گیا حج ادا نہیں کر رہا ہے، مال کو بچا کے جمع کے رکھ رہا ہے، تو ایسے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کی شکل دیں گے، سانپ بن کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے جو باچھے ہیں اس کے اسے چیرے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور میں وہ چیز ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو حدیث پاک میں اس کے بارے میں بہت سخت باتیں ہیں۔ بخیلی دو باتیں ہیں، ایک ہے بخل اور ایک ہے شح۔ بخل کہتے ہیں ایسی کنجوسی جو واجب چیزوں میں ہو، جیسے میں نے کہا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، مال کو بچا رہا ہے، واجب حق جو مال کا ہے اسے ادا کرنے سے بچنا،
یہ بخیلی حرام ہے، ایسی کنجوسی حرام ہے۔ باقی جو مال جو مستحب درجے کی چیزیں ہیں ان میں مال کا خرچ کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے شح، اسے کہتے ہیں حرص، طمع، لالچ، ان سب کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شح ایک مال کی ایک ایسی حرص ہے کہ ایسی بخیلی ہے کہ آدمی اپنے مال پر تو کنجوس کرتا ہی ہے، لیکن کوئی دوسرا دے رہا ہے تو بھی اسے پیٹ میں دکھتا ہے۔ ایک آدمی، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے پاس کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے۔ اس کے بازو میں ایک شخص بیٹھا، پریشان ہونے لگا کہ اللہ اتنی بڑی چیزیں مانگتا ہے، اسی پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ارے وہ تو اللہ کے خزانے سے مانگ رہا ہے، تیرا کیا گیا؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بڑے بڑے لوگوں کے پاس رہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں امت کو، ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے اتنا آپ خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اور کہیں کسی اور جگہ انویسٹ کیجئے اور وہاں اپنا تجارت کو فروغ دیجئے، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ اپنے مال میں تو آدمی کنجوسی کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے دوسرا کوئی خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اسے ہضم نہیں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شح۔ یہ داؤد طائی کی رائے ہے، لیکن بہرحال کنجوسی کی ایک اعلیٰ درجے کی ایک نہیں سب سے گری ہوئی قسم ہے وہ شح جسے کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل میں، اس لیے اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کنجوسی اور بخل سے بہت ساری چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ آدمی کو آخرت کی انعامات کا یقین نہ ہو، یہ بھی یقین کا نہ ہونا یہ بھی انسان کے کنجوسی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آدمی کو اللہ کے خزانے کا یقین نہ ہو، آگے ہم مال خرچ کرتے رہیں گے، تنگ دستی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، یقین میں کمی ہے، اس سے بھی آدمی کنجوس بنتا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کے سلسلے میں بے ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کی فکر نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیں گے، اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیں گے، تم ان کے فکر میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے مت مارو۔ تو اس طریقے سے آدمی بخل کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ سب وجوہات بیکار ہیں، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دربار سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خزانے میں سے اٹھا کے دینے پر ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے بیت المال کا ان کو ذمہ دار مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر آپ علیہ السلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال ذرا رکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، اللہ کے عرش والے خدا کے خزانے میں کمی کا خوف مت کرو، اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، اس کا بڑا خزانہ ہے، تم دیتے رہو۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ تو یہ 5 آیتیں ہوئی، ان کا یہ مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ہی جو کچھ ہے زمین میں آسمان میں، اللہ ہی وارث ہیں سب کے، اللہ ہی سب کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔